کا پھل۔ بہت سمے پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام نیک تھا اور دوسرے کا نام بد۔ دونوں ہی بہت غریب تھے لیکن سوبھاؤ میں بالکل الگ۔ نیک ایک نیک دل، دیالو اور ایماندار انسان تھا، جبکہ بد سوارتھی اور لالچی تھا۔ ایک دن نیک نے بد سے کہا، بھائی کیوں نہ ہم شہر چلیں، وہاں کوئی کام دھندا ڈھونڈتے ہیں، گاؤں میں تو کوئی کام ہے ہی نہیں۔ بد نے حامی بھر دی۔ دونوں نے اپنی ماں سے بات کی۔ ماں نے انہیں یاترا کے لیے کھانا باندھ کر دے دیا۔ اگلے دن صبح دونوں گھر سے کھانا لے کر شہر کی اور نکل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد بد تھک گیا اور بولا، بھائی تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ نیک نے کہا، ٹھیک ہے، چلو اس پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ وہاں بیٹھتے ہی بد نے کہا، مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، تم اپنا کھانا نکال لو، میں اپنا کھانا بعد میں نکال لوں گا۔ نیک نے ٹفن کھولا اور بد نے گپا گپ اس کا کھانا کھاتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بد نے بولا کہ میرا اب پیٹ بھر گیا ہے، یہ کھانا اب رکھ دو، ہم بعد میں کھائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں پھر سے چلنے لگے۔ کچھ سمے بعد بد پھر تھک گیا اور پھر آرام کرنے بیٹھا۔ اس بار بھی اس نے نیک سے کھانے کے لیے کہا۔ نیک نے پھر سے کھانا نکالا اور بد نے پھر سے اس کا پورا کھانا کھا لیا۔ اب نیک کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ کچھ گھنٹوں تک چلتے چلتے نیک کو زور کی بھوک لگنے لگی۔ اس نے بد سے کہا، بھائی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کرپیا مجھے تھوڑا سا کھانا دے دو۔ بد نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی اور چلو، ابھی ہم کتنے ہی چلے ہیں، ابھی تو ہمیں بہت چلنا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد پھر نیک نے بولا، چلو بھائی اب تو مجھے کھانا دے دو اور تھوڑا ہم آرام کر لیتے ہیں۔ بد نے کہا، نہیں نہیں بھائی، ابھی اور چلو، تھوڑا اور چلو، ابھی ہم چلے ہی کتنا ہے، ابھی تو کھانا کھایا تھا ہم نے۔ وہ کہتا، کھانا تو میں نے تو نہیں کھایا تھا، وہ تو کھانا تم نے کھایا تھا، تو میں نے تم سے کہا تھا میں بعد میں کھا لوں گا۔ بد نے کہا کہ میں نے تو تم سے پوچھا تھا کہ کھانا کھا لو، تم نے کہا مجھے ابھی بھوک نہیں ہے اور میں کھانا ابھی نہیں کھا رہا۔ کوئی نہیں، چلو ابھی تھوڑا اور چلتے ہیں، پھر میں تمہیں کھانا دے دوں گا۔ کچھ دیر چلتے چلتے اب نیک سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ نیک بولا کہ بھائی یار اب تو کھانا دے دو۔ بد نے ہنستے ہوئے کہا، کھانا تو مل جائے گا پر میری کچھ شرطیں ہیں۔ نیک نے پوچھا، کیا شرطیں ہیں؟ بد نے کہا، اگر تم اپنی ایک آنکھ پھوڑوا لو تو میں تمہیں ایک روٹی دوں گا، اور اگر تم دونوں آنکھیں پھوڑوا لو گے تو میں تمہیں 2 روٹی دوں گا۔ نیک نے یہ سن کر چونک گیا اور بولا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو اپنا سارا کھانا تمہیں کھلا دیا ہے، بدلے میں تم میرے ساتھ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بد نے کہا، یہ میری شرط ہے، مانو تو ٹھیک ورنہ بھوک سے مر جاؤ۔ نیک بہت بھوکا تھا، مجبوری میں اس نے شرط مان لی۔ بعد میں بد نے اپنی گلیل نکالی اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی۔ نیک اندھا ہو گیا۔ اس کے بعد بد اسے چھوڑ کر بنا روٹی دیے وہاں سے بھاگ گیا۔ نیک اندھیرے میں روتا رہا لیکن اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ اس نے سوچا، رات ہو رہی ہے، کہیں کوئی جانور اسے کھا نہ لے۔ تو نیک نے کسی طرح ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے ایک پیڑ کھوجا اور اس پیڑ پر چڑھ گیا۔ رات میں کچھ جانور اس پیڑ کے نیچے آئے اور آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک جانور نے کہا، یہ پیڑ جادوئی ہے، اس کی پتیوں کو کوئی پیس کر آنکھوں پر لگائے تو اندھے کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ نیک نے یہ سب سن لیا۔ اس نے دھیرے سے ایک پتی توڑی، اسے مسلا اور اپنی آنکھوں پر لگایا۔
کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ صبح ہونے پر نیک نے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے کی زمین کچھ الگ سی لگ رہی ہے۔ اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا اور وہاں سے اسے ایک بہت بڑا خزانہ ملا۔ وہ کچھ خزانہ لے کر اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ گاؤں پہنچ کر اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا اور آشیرواد دیا۔ اس خزانے سے نیک بہت امیر ہو گیا۔ اس نے ایک سندر مکان بنوایا اور گاؤں میں ایک فیکٹری کھولی۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تھی۔ کچھ سمے بعد بدھ کو پتہ چلا کہ نیک زندہ ہے اور اب وہ بہت امیر ہے۔ وہ اس سے ملنے گیا۔ نیک کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ اس نے سارا راز پوچھا اور نیک نے سچائی بتائی۔ بدھ بھی اسی پیڑ کے پاس گیا۔ اس نے زمین کھودی اور اسے بھی خزانہ دکھا، لیکن جیسے ہی اس نے خزانے کو چھونے کی کوشش کی، سارا خزانہ سانپوں میں بدل گیا اور اسے ڈس لیا۔ بدھ وہیں مر گیا۔ نیک دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے دکھی ہو کر سوچا، کاش بدھ نے لالچ نہ کیا ہوتا تو اس کا بھی بھلا ہوتا۔ شکشا: جو لوگ سچائی، ایمانداری اور نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، انت میں ان کی ہی جیت ہوتی ہے، جبکہ لالچ اور دھوکہ دینے والوں کا انت برا ہوتا ہے۔ دھنیہ واد۔